بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ عزیر جان بلوچ پاکستان کی اور کراچی کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ڈان، جس نے 198 لوگوں کو قتل کرنے کا خود اعتراف کیا۔ اس کے علاوہ جلاؤ گھراؤ، بھتہ خوری، اس کے علاوہ اربوں روپے بیرون ملک منتقل کرنا، اسلحہ، دھماکہ خیز مواد کی تیاری اور لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرانا، بنگلے خالی کرانا اور جلاؤ گھلاؤ کرنا، یہ سب چیزیں، سب الزامات بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ اور کراچی کی تاریخ کے اندر 5 سے 10 سال میں وہ ایک لیاری کے اوپر ایک منی اسٹیٹ بنا کے بیٹھا رہا ہے، اور بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل شخصیات جو تھیں وہ اس کے مرہون منت ہوتی تھیں، اور وہ ان کا فرنٹ مین تھا اور ان کے کہنے کے اوپر لوگوں کو قتل کرتا تھا اور یہ تمام جرائم کا ارتکاب کرتا تھا۔ جب اس کی گرفتاری ہوئی تو اس کو گرفتار ہونے کے بعد 2015-16 کی بات ہے، آج 5-6 سال گزر چکے ہیں اس کو، جب اس کے اریسٹ ہوا وہ، تو اریسٹ ہونے کے بعد اس کا ویڈیو بیان سامنے آیا عدالت کے اندر، جس کے اندر اس نے خود اعتراف کیا کہ یہ جو جرائم ہیں یہ اس نے کیے ہیں۔ اس کے اوپر میں اس کے جو اعترافی بیان ہے اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن اس کے اوپر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی۔ وہ جے آئی ٹی کا اس کا جو کام تھا وہ اس کے انویسٹیگیٹ کرنا تھا اس تمام جرائم کو، اور جو اس نے ایک ظلم و جبر کی اور قتل و غارت کی ایک وارداتیں کی اور ایک اندھیر نگری بپا رکھی ہے کراچی کی تاریخ کے اندر، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک جے آئی ٹی جو ہے وہ بنائے گی۔ اور اس جے آئی ٹی کے اندر ہمارے وہ تمام جو ادارے تھے وہ اس میں شامل تھے، جس میں 2 ادارے جو تھے وہ سندھ گورنمنٹ سے تعلق رکھتے تھے، اور 4 ادارے تھے جو ان کا تعلق فیڈرل کے ساتھ تھا۔ اس میں اسپیشل برانچ کے لوگ بھی تھے، سی ٹی ڈی کے لوگ بھی تھے، اور اس کے علاوہ آئی بی، آئی ایس آئی، ایم آئی اور رینجرز کے جو انویسٹیگیشن سے متعلق لوگ تھے وہ اس کے اندر شامل تھے۔ تو یہ تقریباً کوئی 6 ایجنسیاں تھیں جن پر مشتمل ایک جے آئی ٹی بنائی گئی۔ اب جے آئی ٹی کو 3 مراحل سے گزرنا پڑا، ذرا اس کو بڑی آرام سے سمجھیے گا۔ آج پیپلز پارٹی کے لوگ بڑا شور ڈال رہے ہیں کہ اس کے اندر پیپلز پارٹی کی کسی لیڈر کا نام نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کو 3 مراحل سے گزرنا پڑا۔ سب سے پہلی جو ان اداروں نے جے آئی ٹی مرتب کی، اس کے اندر اس شخص کا اعترافی بیان بھی موجود تھا عزیر بلوچ کا، اور ان کی اپنی انویسٹیگیشنز بھی موجود تھی۔ ان انویسٹیگیشنز اور عزیر بلوچ کے اپنی بیان حلفی کے بعد یہ تمام پیپلز پارٹی کے جو مین کرتا دھرتا اس وقت کے تھے، یہ سب لوگوں کے نام اس کے اندر شامل تھے، جس میں محترم آصف علی زرداری صاحب کا نام بھی تھا، فریاد تارپور صاحبہ کا نام بھی تھا، عبدالقادر پٹیل بھی تھے، ذوالفقار مرزا بھی تھے۔ اس طرح سے ریلیٹڈ بہت ساری پیپلز پارٹی کے کردار تھے جن کا نام اس جے آئی ٹی کے اندر شامل تھا۔ جب وہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ مرتب ہوئی تو سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر سگنیچر کرنے سے اور اس کو پبلک کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کو دوبارہ ان ایجنسیوں کو کہا کہ آپ ہمارے نام اس سے نکالیں، چونکہ ہماری تصویریں ان کے ساتھ بننا، ہمارا میل ملاپ تو یہ تو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، نارمل پولیٹیکل لوگوں کا، لیکن ہمارا آپ اس میں سے نام نکالیں ورنہ اس سے ہماری بہت زیادہ سبکی ہوگی۔ ان کے کہنے کے اوپر دوبارہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو تھوڑا نرم کیا گیا، اور نرم کرنے کے بعد دوبارہ اس کو فلور سندھ گورنمنٹ کو دیا گیا۔ تو سندھ گورنمنٹ نے کہ جو متعلقہ ایجنسیز تھی 2، جس میں اسپیشل برانچ اور ان سے سی ٹی ڈی سے لوگ تھے، انہوں نے پھر بھی اس کے اوپر سگنیچر نہیں کیے، اور صرف 4 جو فیڈرل سے متعلقہ ایجنسیز تھی انہوں نے اس کے اوپر سگنیچر کیے۔ اس رپورٹ کو بھی کنکلوسیو نہیں کہا گیا، اس کو بھی انہوں نے پبلک کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد ایک پھر تیسری رپورٹ مرتب کی گئی، اور تیسری رپورٹ کے اندر پھر 6 ایجنسیوں کے سگنیچر شامل ہیں، اور اس رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کی جتنے پولیٹیکل لوگ تھے ان سب کے نام اسے نکال دیے گئے، اور صرف وہ جو کرمنل اور لوگ اس وقت جو ڈائریکٹلی انوالو تھے اس کرائمز کے اندر، ان لوگوں کے نام شامل کیے گئے، اور ایک رپورٹ مرتب کی گئی جس کو آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ شائع کر رہی ہے۔ بلکہ پیپلز پارٹی نے آج شائع کیا کرنا ہے، وہ شائع تو ہو چکی ہے، وہ سب کے پاس آ چکی ہے اور نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ تو ناظرین، اب اس چیز کو سمجھنا ہے ذرا آپ نے۔ اصل مسئلہ سوال یہ نہیں، اب سب لوگوں کا فوکس ایک چیز کے اوپر ہے، اور سب لوگوں کی توپوں کا رخ ایک چیز کے اوپر ہے، اور وہ اپنے پولیٹیکل مفادات بھی اس سے گین کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کے یہ سارے لوگ شامل تھے اس کے اندر، اور یہ سارے کرمنل لوگ ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے، اس میں تو شک نہیں کہ ان لوگوں نے سندھ کو اور پاکستان کو جو پچھلے کئی سالوں سے لوٹا ہے، جنہوں نے قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم کیا ہے، جو انہوں نے آگ اور خون کا ایک کھیل بپا کر رکھا تھا کراچی کے اندر پچھلے کئی سالوں سے، اس سے تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کرمنل، یہ کرپٹ بھی ہیں، کرمنلز بھی ہیں، یہ قاتل بھی ہیں، انہوں نے یہ سب جرائم کیے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی جب رپورٹ مرتب ہو گئی تھی تو اس رپورٹ کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟
مطلب کس کا انٹرسٹ تھا اس کو پبلک نہ کرنے میں؟ فرسٹ. سیکنڈ تھنگ، جب عزیر بلوچ خود ایک اعترافی بیان دے رہا ہے اور وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں نے 198 لوگوں کو قتل کیا اور یہ سب جرائم میں نے کیے اور یہ لوگ اس کے اندر انوالو تھے، تو ان لوگوں کو پھر اس حلفیہ بیان پر اور اس کے جو اعترافی بیان تھا اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور آج 5-6 سال گزرنے کے باوجود اتنا بڑا قتل عام، اتنا بڑا ظلم کی جو پورا کراچی جلتا رہا ہے اس آگ اور خون کے اندر، تو اس کیس کو کیوں نہیں اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا گیا؟ یہ دوسرا سوال ہے. یہاں پر تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کیا صرف یہ عزیر بلوچ کے جو قتل کا اعتراف اور جے آئی ٹی ہے، کیا یہ صرف یہ امپورٹنٹ ہے پاکستان میں، یا اس کے ساتھ جڑی 3-4 اور جے آئی ٹیز بھی ہیں؟ کراچی کے اندر بلدیہ ٹاؤن کا ایک واقعہ بھی ہوا، آپ کو یاد ہوگا، 250 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور اس کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ تھا؟ پاکستان کراچی کو اس وقت کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ تھا، جو آج بھی حکومت کے اندر بیٹھی ہیں، اور وہ جتنے لوگ اس کے اندر ملوث تھے ان سب کے تانے بانے ایم کیو ایم کے ساتھ ملتے تھے، اور ان لوگوں کو سب لوگ اس کے اندر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو تھے، اور یہ سب کو پتا ہے کہ بتہ نہ دینے کی وجہ سے ان 250 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، لیکن وہ کیس بھی آج تک اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکا. سانیہ ماڈل ٹاؤن قتل عام کی بہت بڑی داستان رقم ہوئی پاکستان اور لاہور کی تاریخ کے اندر، جس میں اسٹیٹ کے لوگوں نے جا کے نہتے لوگوں کو گولیاں ماری، 14 لوگ شہید ہوئے اور 100 لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے. اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ کو عدالت نے خود رکوا دیا. دیکھیں، عدالت کا کام یہ تھا کہ ان حقائق کو منظر عام پہ لاتی، ہمارے ریاست کا کام یہ تھا کہ حقائق کو منظر عام پہ لاتے، لیکن عدالت خود اس کے آگے ایک بیریئر بن گئی اور اس جے آئی ٹی کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا. اسی طریقے سے سانیہ سائیوال ہے، مظلوم پولیس کے ہاتھوں بے گناہ لوگوں کا خون بہائے، کیس اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکا. تو دوستو عرض یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی بڑے جرائم ہوئے ہیں، جتنے بڑا قتل عام ہوا ہے، جتنا بڑا آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا ہے، اس کو آج تک اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے. ایک سنگل کیس بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے منطقی انجام تک پہنچاؤ، جس کے تمام ذمہ داران جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھے ان سب کو انصاف کے کٹہرے کے اندر لایا گیا ہو. کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے، سب کے اوپر پردے ڈالے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے شرفاء کے نام آتے ہیں اس کے اندر، یہاں پر ان کا پورا سسٹم ہل جاتا ہے. اگر ان سب کیسوں کو صحیح جینوئن طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے تو یہ جو آپ کو پولیٹیکل ایلیٹ نظر آتی ہے، جو حکمران نظر آتے ہیں، جو طاقتور طبقات جو اس 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے نام اس کے اندر آتے ہیں. یہ سب کے سب بے نقاب ہوتے ہیں اور ایک بھی نہیں بچتا ہے ان کے اندر. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو خود 198 قتل کرنے کو اعتراف کر رہا ہے، یہ واقعہ اور یہ کراچی اور یہ لیاری اور یہ بلدیہ ٹاؤن اور یہ سانیہ ماڈل ٹاؤن دنیا کی کسی مہذب ملک کے اندر، ایسا ملک جس پر لا قانون کی حکمرانی ہو، اس ملک کے اندر یہ جرائم ہوئے ہوتے تو آج تک ان کے اوپر اسی طرح پردہ ڈالا گیا ہوتا. یہ نیوزی لینڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے، جنونی شخص نے 50 مسلمانوں کو مسجد میں گھس کے گولیاں مار دی. اس کو ودن دا شارٹ ٹائم نیوزی لینڈ کی عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے اور وہ ابھی اپنی سزا کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن پاکستان کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں حیران ہوں جب آپ یہ اعترافی بیان آپ عزیر بلوچ کو سنیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کر اور دیکھ کر کہ اتنا بڑا اعتراف کر رہا ہے ایک شخص، اور آج 5 سال گزرنے کے باوجود اس کے اوپر آپ کوئی ایکشن نہیں کر رہے ہیں، کوئی اس کیس کو اپنے منطقی انجام کی طرف. جو کہاں ہے آپ کا عدالتی نظام، کہاں ہے آپ کا پروسیکیوشن، کہاں ہے آپ کی سم گورنمنٹ؟ وہ لوگ تو سارے جن لوگوں کے نام اس اعترافی بیان کے اندر موجود ہیں، وہ لوگ تو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. تو میں آپ کو یہ اعترافی بیان کی چند نکات سناتا ہوں، تو آپ سنیے گا ذرا، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سنیے گا کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے. عزیر بلوچ کہہ رہا ہے کہ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ لہری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کا ضابطۂ فوجداری دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ شدہ حلفیہ بیان سامنے ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ عزیر بلوچ کہہ رہا ہے کہ 29 اپریل 2016 کو عدالت میں بیان ریکارڈ کرایا. اس نے کہا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر سنگین الزامات لگائے. عزیر بلوچ نے کہا کہ اس نے پی 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 کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اویس ٹپی کے کہنے پر شوگر ملز پر قبضے کیے. یہ ذرا جرائم کی داستان سنیے گا. قبضے کیے گئے شوگر ملز کو بعد میں کم دام میں فروخت کیا گیا. بیان حلفی میں عزیر بلوچ نے کہا کہ آصف علی زرداری کے کہنے پر اس نے 15 سے 20 لڑکے بلاول ہاؤس بھجوائے اور بلاول ہاؤس کے قریب بنگلوں اور فلیٹس کو زبردستی خالی کرایا گیا. چونکہ وہاں بلاول ہاؤس تعمیر کرنا تھا تو پورا ایریا جو ہے اس کو آکوپائی کیا گیا.
سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر قائم علی شاہ اور فریار تالپور سے ملاقات کی. آصف زرداری اور فریار تالپور نے 2 مقدمات اور ہیڈ منی ختم کروائی. 2013 آپریشن کے پیش نظر فریار تالپور نے اپنے گھر بلوایا فریار تالپور صاحبہ نے. اس کے بعد فریار تالپور کے گھر پر شرجیل میمن اور نثار مورائی موجود ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو آج بھی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عرصہ دراز سے مزے کر رہے ہیں, حکومت کے اندر موجود ہیں اور یہ لوگ اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں. شاہ جہان بلوچ, جاوید ناگوری, عبداللہ بلوچ اور ثانیہ ناز کو ٹکٹ دلوایا. عزیر بلوچ نے بتایا کہ 2013 میں رینجرز کے اہلکاروں کو قتل کرا کر الزام مخالفین پر لگوایا گیا. یہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے. کس کو مارا؟ رینجرز کو, جو پاک فوج کا ایک نیم فوجی دستہ ہے, اس کو بھی قتل کروایا اور وہ بھی آج تک انہوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. ایس پی اقبال بٹی کو لیاری میں تعینات کروایا. ذوالفقار مرزا, قادر پٹیل اور یوسف بلوچ کے ذریعے پولیس افسران کی تعیناتی کروائی. ایس پی چودھری اسلم کے ساتھ کئی پولیس مقابلے, خود ایڈمٹ کر رہا ہے, پولیس افسران کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے. عزیر بلوچ نے بیان میں کہا کہ پارٹی کے کہنے پر اس نے کئی غیر قانونی کام کیے. قادر پٹیل کے کہنے پر سرکاری زمینوں پر قبضے کیے. یہ ساری چیزیں وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے, ان سیاسی لوگوں کے نام لے رہا ہے. ہم اس ویڈیو کے اندر یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے یہ سب کیا ہوگا, مطلب ظاہر ہے کہ ہم کوئی عدالت نہیں ہے, ہم کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے, ہم تو ایز اٹ از اس کا حلفیہ بیان پڑھ رہے ہیں جو اس نے کیا. ہمارا سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ اعترافی بیان کے بعد, ان لوگوں کے نام آنے کے بعد, کس سطح پر, کس سٹیج کے اوپر, کس فورم کے اوپر ان لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن کی گئی اور کس لیول کے اوپر جانچنے کی کوشش کی گئی کہ یہ اعترافی بیان جھوٹ ہے یا سچ ہے. اور اگر یہ سچ ہے تو وہ لوگ آج حکومت کے اندر کیوں بیٹھے, ان کو انصاف کے اندر کیوں نہیں, انصاف کے کٹارے میں کیوں نہیں لایا گیا؟ اور کتنے سال اور کتنی نسلیں مزید ہمیں انتظار کرنا پڑے گا صرف ایک عزیر بلوچ کے اس کیس کو کسی انجام تک پہنچانے کے لیے؟ ابھی سانیہ بلڈیا ٹاؤن اور سانیہ ماڈل ٹاؤن اور سانیہ سائیوال, یہ تو سب ابھی پینڈنگ ہے, اور اس کے ساتھ جڑی ہزاروں داستانیں ہیں جو اس طرح کے قتل عام کے اوپر مبنی ہے, لیکن ان کا کسی فورم کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. یا سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں, یا عدالتیں اپنے ایک دائرہ کار کے اندر کام کریں, ان کو بھی انصاف سے اور نظام کو تیز کرنے سے کوئی غرض نہیں. آپ کی باقی طاقتور ادارے بھی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں. کسی کو اس ملک کے اندر غریب کو انصاف دلانے کے حوالے سے کسی کا کوئی رول نہیں ہے. ہم تو حیران ہوتے ہیں جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ایک لیگل سٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں یا ہمیں کسی کوئی بہت پرانے دور کی کسی جہاں طاقت کی حکومت ہوتی تھی اس دور کے اندر رہ رہے ہیں. تو اس نظام کو کون ٹھیک کرے گا دوستو؟ یہ سیاسی حکومتیں, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز بار بار الیکشن لڑ کے یہ جو الیکٹیبلز اور یہ گیم اور یہ جمہوریت کے نام کے اوپر ڈرامہ کرتے ہیں, اس سے کبھی بھی یہ ملک ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اگر ان تمام لوگوں کو انصاف کے کٹہرے کے اندر لانا ہے, تو ہمیں ایک زبردست قسم کے ایک عوامی انقلاب چاہیے, ایک طاقتور عوامی انقلاب, جو عوام اٹھے اور کروڑوں کی تعداد میں نکلے اور ان لوگوں سے اپنے حقوق چھین لے اور طاقت کے ذریعے ان سب لوگوں کو انصاف کے کٹہرے کے اندر لائے اور بلا تفریق ان سب لوگوں کی گردنیں اڑائی جائیں جنہوں نے اس پیارے مقدس ملک کو لوٹا ہے, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, اس قوم کے ساتھ کھیلا ہے اور ان قوم کے بے گناہ لوگوں اور مظلوم لوگوں کا خون بہایا ہے. ان سب لوگوں کو انصاف کے کٹہرے کے اندر لایا جائے. یہ صرف اور صرف ایک انقلاب کے ذریعے ممکن ہے, اور وہ عوامی انقلاب ہونا چاہیے, طاقتور عوامی انقلاب. دوستو اس پہ ضرور سوچئے گا, غور کیجئے گا. آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. ہمارے اپنے ویوز, اپنے کمنٹس کا اظہار ویوز سیکشن کے اندر, کمنٹ سیکشن کے اندر جا کے ضرور کیجئے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ کو سننے کو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.